لیکن عقیدہ تو بالکل چھپانے کی چیز نہیں ہے. ظاہر کرو پھر پتہ چلے گا تم کس لائن میں کھڑے ہو اور کس کیٹیگری میں کھڑے ہو. اور میں تمہیں آج بتا رہا ہوں یہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کریں گے. جواب کیا دیں گے؟ مذہب ہمارا بتائیں گے مذہب ہمارا اظہار ہم کریں گے. عقیدے ہمارے ہم جانے تشریح کیوں کرتے ہو آپ کریں گے. میں نے اس لیے خدا کا ہم نہیں کرتے تم کرو لیکن تشریح تو کرو. بتاؤ تو صحیح تمہارا عقیدہ ہے کیا؟ جب تم امامت پر عقیدہ بتاؤ گے پھر ہم تمہیں امامت بتائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کو یاد چھوڑتے ہوئے میں انتظار کروں گا اظہار کب ہوگا. جب اظہار ہوگا پھر ہمارا بھی اظہار ہوگا. لیکن ابھی اگر ہم کریں گے تو کہیں گے نہیں ہمارا یہ نہیں ہے. پورا ان کا آ جائے پھر ہم بتائیں گے تمہارا یہ. اب تم ہو کون؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات حضور علیہ السلام معراج پہ گئے. توجہ معراج پہ گئے. اللہ نے آپ کی آمد سے انبیاء کو جمع کیا. سارے نبی آئے. سوال پوچھنا چاہتا ہوں نبی سارے آ گئے ان کے پاس تو عصمت صغرا ہے. کبرا والا بھی کوئی ہے یہاں کہ نہیں؟ لوگ کہتے تھے وہ کانا ہے یا نہیں. لیکن میں اپنا عنوان رکھتا ہوں اپنا مزاج رکھتا ہوں اپنے لوگ رکھتا ہوں اپنا پیغام رکھتا ہوں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں وہاں کوئی معصوم بھی تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے ان سے اعلیٰ نہیں تھا. کاش کے جملہ سمجھو. اس کا مطلب یہ نماز کا وقت آیا حضور نے فرمایا نماز کا وقت آیا. اللہ نے جبرائیل سے کہا امام آگے کرو. کیا آگے کرو؟ کون آگے کرو؟ آدم علیہ السلام موجود، نوح علیہ السلام موجود، داؤد علیہ السلام موجود، یحییٰ علیہ السلام موجود، ایوب علیہ السلام موجود، ابراہیم علیہ السلام موجود، موسیٰ علیہ السلام موجود، صفی اللہ موجود، ذبیح اللہ موجود، کلیم اللہ موجود، خلیل اللہ موجود. یہ سارے موجود ہیں یا نہیں؟ ہیں موجود، سب موجود ہیں. مصلی پہ کون گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھائی امام الانبیاء بن گئے. جو کہتے امام الانبیاء بنے کہیں بن گئے امام الانبیاء بن گئے. اب کوئی طبقہ اٹھے اور اٹھ کر کہے نا 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 آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے. داؤد علیہ السلام نے قربانی دی تھی. شورش علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا تھا. موسیٰ نے پانی میں کود گئے تھے. فلاں 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 نبیوں کی خدمات ہے. یہ وہ ہوتے تو یوں کہتے کہ یہ نہ وہ ہوتے تو اس سے پوچھا جائے گا تو کون ہے بھائی؟ کیا پوچھا جائے گا؟ تو کون ہے بھائی؟ کہاں سے ہے؟ وہ ہوتے یہ ہوتے. تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ یہ ہوتے؟ یہ خود کھڑے نہیں ہوئے. انہیں خدا نے کھڑا دیا، کھڑا کر کے بتا دیا. ساری نبیوں کی عظمتیں، عزتیں، تقدس، بلند بوانے اس کائنات میں یہ سب سے اعلی کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جسے مصلی پہ کھڑا کیا وہ ان سے بھی آیا ہے. ان سے بھی اعلیٰ ہے اس لیے اسے کھڑا کیا. اب کوئی یہ درخواست لے کر آئے یہ سنی جائے گی؟ یہ فلسفہ لے کر آئے یہ سنا جائے گا؟ یہ درخواست لے کر آئے اس پر کوئی دلیل دی جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے. جیسے پیش ہوگی رد کر کے پھینک دی جائے گی. درخواست دینے والے کو نکال دیا جائے گا. کمرہ عدالت سے نکل جاؤ. تیرا
تیرا میں بڑی خوبصورت بات لانے لگا ہوں. اگر آپ کی توجہ میرے طرف رہے گی تو میں بہت کم وقت میں خوبصورت بات آپ کے پاس ساتھ پیش کر کے اجازت چاہوں گا. کوئی اور کا نام لے بات چل سکتا، یہ ہو سکتا. آگے بات سمجھ میں. خدا نے کھڑا کیا، مدینہ منورہ آ گیا، مسجد نبوی آ گئی، شہر نبی آ گیا، وقت نماز ہو گیا. حضور بیمار ہے، حجرے میں موجود ہے، باہر نہیں آ سکتے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی میں لوگ موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. پہلا سوال، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہوئی نماز ہوئی. پہلا سوال ان سے بتاؤ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں ہوئی. دوسرا سوال، کس نے پڑھائی؟ کس نے پڑھائی؟ یہ تو مانتے، تو نہیں مانتا. جواب دے. میرا سوال تیرے نام ہے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو پڑھائی کس نے؟ الٹا لٹک جا، الٹا لٹک جا، اور الٹا لٹک کر بھی بتا تو کوئی اور نام نہیں آئے گا، ایک ہی نام آئے گا. وہ نام کیا ہے؟ ابو بکر. دو سوال ہو گئے. تیسرا سوال، نماز ابو بکر نے پڑھائی، پلاننگ سے پڑھائی؟ کوئی تحریک چلی تھی؟ کوئی احتجاج ہوا تھا؟ کسی نے کہا تھا؟ کسی نے نبی کو جا کر کہا تھا؟ عمر کی سفارش تھی؟ عثمان کی سفارش تھی؟ علی کی سفارش تھی؟ صحابہ کی سفارش تھی؟ کس کی سفارش پر ابو بکر صدیق نے امامت کی ہے؟ نماز پڑھائی ہے، وہ بتاؤ کہ حکم کس کا تھا؟ ہمارا تو تھا ہی نہیں، یہاں کی تو بات ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو کیا کرے؟ پڑھے نا، لوگوں کو پڑھائے. قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ صحابہ تھے، نماز پڑھائے لوگوں کو. حکم کہاں سے آیا؟ حضرے سے. حکم کہاں سے آیا؟ رسول سے. بات کس کی ہے؟ حضور کی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں ہوئی. پڑھائی کس نے؟ کہتے ہیں ابو بکر نے. حکم کس کا تھا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کا. اگر مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم تھا تو بتا دو. اور توجہ، اگر نماز ایک ہوتی تو معترض اعتراض کرتا کہ اگر دوسری ہوتی تو فلاں پڑھاتا. اگر نمازیں دو پڑھائی ہوتی تو معترض اعتراض کرتا، اگر تیسری ہوتی تو فلاں پڑھاتا. اگر نمازیں چار ہوتی تو وہ یوں کہتا کہ اگر چوتھی ہوتی تو فلاں پڑھاتا. اور اگر چار پڑھائی ہوتی تو وہ کہتا جناب اگر پانچ ہوتی تو دوسرا پڑھاتا. ایک دن گزر گیا. ایک دن میں کتنی نمازیں؟ اور اونچی. ایک دن میں کتنی نمازیں؟ کتنی اذانیں؟ کتنی اذانیں؟ کتنی نمازیں؟ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں اس وقت بھی 5 تھی، آج بھی اس وقت بھی ایسی تھی، آج بھی. بات اذان کی چلی تو کہہ دوں، اذان تو وہی ہے جو مدینہ میں. اذان ہو گئی، آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. لوگ مسجد کی طرف آئے. دوسرا دن آ گیا، مصلی سے کون کھڑا ہے؟ دوسرا دن گزرا. کتنی نمازیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ اس پر بھی نہیں بس.
نمازیں کتنی ہو گئی؟ تیسرا دن آ گیا